کتنے ہی سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن اس مسئلے پہ زیادہ کوئی بولتا نہیں ہے یا اس کے بارے میں زیادہ کچھ کرتا نہیں ہے. اور یہ مسئلہ ہے نان کسٹوڈیل والدین کا اور ان کے بچوں کا. شاید اس مسئلے پہ اس لیے بھی زیادہ بات نہیں ہو سکی کیونکہ جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو میل ہوتا ہے وہ اپنی جو اس کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ زیادہ ایکسپریس نہیں کر پاتے، یا وہ ایکسپریس کرنا نہیں چاہتے یا سامنے نہیں آنا چاہتے. شاید اس کی ایک وجہ یہ رہی ہو، لیکن جو بھی وجہ ہو، اگر ہم صرف لاہور کو دیکھیں، لاہور شہر کو دیکھیں، تو اس میں 5 گاڑیاں ڈالتے ہیں اور تقریباً 150 کیس جو ہے وہ کسٹڈی کا یا وزیٹیشن کا لگتا ہے. تو اس کا آپ دیکھیں کہ مسئلے کی سنگینیت دیکھیں اور کتنے والدین ہیں جو اس چیز سے گزر رہے ہیں. اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ والد ہیں جن کو اس مسئلے سے گزرنا پڑتا ہے. میاں بیوی میں کسی بھی وجہ سے علیحدگی ہو جاتی ہے تو جو بچے کی کسٹڈی ہے وہ بچے جو ہیں وہ ماں کے پاس رہتے ہیں، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ والد سے ملنے نہیں دیا جاتا. تو پھر ملنے نہیں دیا جاتا تو پھر اکثر جو ہیں والد کورٹ کا رخ کرتے ہیں، عدالت کا رخ کرتے ہیں. وہاں پہ بھی یہی ہے کہ سالوں کا کیس چل رہا ہے اور ملاقات پھر بھی نہیں ہو رہی ہے، اور کوشش کر لی، اگر عدالت نے ملاقات کی اجازت دے دی تو پھر یہ ظلم ہوتا ہے کہ عدالت کے اندر ملاقات کر لیں، وہاں دیکھ لیں، قیدیوں کی طرح وہاں پر اپنے بچے کو دیکھ لیں. 1 گھنٹہ دیکھ لیں، مہینے میں 1 گھنٹہ مل لیں، 2 گھنٹے مل لیں. پورے سال کے اگر یہ حساب لگائیں تو 12 سے 48 گھنٹے بن جاتے ہیں. یعنی کہ ایک سگا باپ جو ہے وہ پورے سال میں 12 سے 48 گھنٹے اپنے بچے کو دیکھے. تو وہ بچہ بھی کیسے آپ کیسے بانڈ کر سکتا ہے، کیسے آپ کو باپ کے طور پر دیکھ سکتا ہے، کیسے آپ کو پہچان سکتا ہے؟ وہ تو پھر آٹومیٹیکلی آپ سے متنفر ہوگا. اور یہ کیا بھی جاتا ہے، برین واشنگ ہوتی ہے بہت ایزیلی. پیرنٹل ایلینیشن اس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ باپ سے، اپنے سگے باپ سے دور ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ دشمن تصور کرتے ہیں. عدالتوں میں جاتے ہیں، مجھے ایک والد نے کہا کہ میں نہ ملوں تو دکھی ہوں، ملوں تو تب بھی دکھی ہوں، کیونکہ جب میں ملنے جاتا ہوں تو جو بچہ ہے وہ مجھے جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ دوسری طرف دیکھتا ہے، تو میں اور دکھی ہو کے آ جاتا ہوں. پہلے میں اس بات پہ دکھی ہو رہا ہوتا ہوں کہ مجھ سے ملاقات نہیں ہو رہی، پھر میں مل کے آتا ہوں تو میں پھر اور اس بات کے دکھ میں بیٹھ جاتا ہوں کہ وہ تو مجھ سے صحیح جو ہے وہ ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی ہے. تو آپ اگر تھوڑا سا اس کا دنیا میں دیکھیں کہ کس طرح سے یہ سینیریو ہے، اگر آپ 19 سینچری کی طرف چلے جائیں، پھر ارلی 20th سینچری، لیٹ 20th سینچری، تو دنیا میں یہ چیزیں جو ابھی ہم نے آج شروع کی ہے نا، وہ 19 سینچری میں انہوں نے اس پہ کام شروع کر دیا تھا. کہ وہاں پہ بھی پہلے باہر کے جو دوسرے ممالک ہیں اس میں بھی اسی طرح سے تھا جیسے ابھی اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے تقریباً. لیکن لیٹ 20th سینچری میں ہی اس بات کو انہوں نے گردان لیا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور شیئرڈ پیرنٹنگ جسے کہتے ہیں نا، دونوں پیرنٹس بچے کی پرورش میں، دونوں بچے سے جو ہے اس کی اپ برنگنگ میں دونوں شامل ہوں، چاہے وہ ڈیورسڈ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ علیحدہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن علیحدگی کے بعد بھی دونوں شامل ہوں اپنے بچے کی ہر طرح سے کیئر میں. تو وہ شیئرڈ پیرنٹنگ کی طرف آ چکے ہیں. 2006 میں تک بہت سے ممالک میں شیئرڈ پیرنٹنگ کا جو قانون ہے وہ پاس کیا جا چکا تھا، امینڈمنٹس ہو چکی تھیں. آسٹریلیا، کینیڈا، US، ایون کہ آپ اگر مسلمان ممالک کی طرف جاتے ہیں تو ایجپٹ میں بہت اچھی امینڈمنٹس جو ہیں وہ آ چکی ہیں. 2018 میں انہوں نے اس کو کر دیا تھا کہ بہت اچھا شیئرڈ پیرنٹنگ اور وزیٹیشن اسکیڈول جو ہے وہ بہت اچھا اس طرح سے انہوں نے کر دیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا. اور پاکستان میں ایک چیز یہ ہوئی تھی، 2013 میں آنریبل کورٹ نے ریکمنڈیشن مانگی تھی کہ بچوں کے ذہن پہ کیا اثر پڑتا ہے اس طرح کی چیز سے کہ وہ کورٹ میں آ کے ملاقات کرتے ہیں یا بہت دیر بعد ملاقات کرتے ہیں. تو بڑی اچھی ریکمنڈیشنز ہماری دی تھی، جو بعد میں ہماری سائیکالوجسٹ ڈاکٹر صاحبہ وہ بھی ڈسکس کریں گی کہ بچوں کی ذہن پہ اس چیز سے کیا اثر پڑ رہا ہے، ان کے ذہن کس طرح سے اس چیز سے جو ہے وہ معاف ہو رہے ہیں، وہ کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ کس طرح سے سائیکولوجیکل افیکٹ ہو رہے ہیں. تو صرف یہ باپوں کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے بچوں کا بھی مسئلہ ہے. تو زیادہ کوئی بڑی ڈیمانڈس نہیں ہے، زیادہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کہ جو باپ ہے، جو جب علیحدگی ہو جائے تو باپ کو بھی اپنے بچے سے ایکسیس دیا جائے، اچھا ایکسیس دیا جائے، انصاف پر مبنی ایکسیس دیا جائے، وہ بھی اپنے گھر پر ان سے مل سکے، اس کے جو معاملات ہیں وہ بھی ڈیسیجن لے سکے، ڈیسیجن پاور اس کے پاس بھی ہو. تو یہ کچھ زیادہ بڑی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے، اچھی وزیٹیشن ایک باپ کو مل جاتی ہے اس کے گھر میں، اور ایک اچھا جو ہے باپ کا رائٹ بچوں پر اس کو مل جاتا ہے، تو یہ جو بچوں کی برین واشنگ اور یہ پیرنٹل ایلینیشن ہے یہ سب ختم ہو جائے گی. باپوں کی تڑپ بھی ختم ہوگی اور جو بچے متاثر ہو رہے ہیں وہ بھی متاثر ہونا بند ہو جائیں گے.